اتنی عظیم مخلوق ہے تو پھر اس کا مقصد حیات بھی بہت عظیم ہے۔ وہ کیا ہے اس کا مقصد حیات؟ اس کا مقصد حیات جو ہے نا، اس کا مقصد حیات انسان کا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ مجھے پہچانے، مجھے جانے پہچانے اور میری عبادت کرے، مجھے جانے پہچانے اور میری کیا کرے؟ عبادت کرے۔ عزیزان محترم، جب ہم دنیا کی دیگر قوموں کو دیکھتے ہیں، خواہ وہ یہود ہو، نصارہ ہو، جو بھی ہو، ان دیگر قوموں کی زندگی کا مقصد، کسی کا مقصد اچھے بڑے سے بڑا تاجر بننا ہوتا ہے، کسی کا مقصد APS IAS آفیسر بننا ہوتا ہے، کسی کا مقصد کلکٹر بننا ہوتا ہے، کسی کا مقصد لیڈر بننا ہوتا ہے، کسی کا مقصد جو ہے نا ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ جو ہے نا اچھی نوکری کرنا ہوتا ہے، کسی کا مقصد بہترین زندگی گزارنا ہوتا ہے، کسی کا مقصد عیش و آرام ہوتا ہے۔ بہرحال ہر ایک کی زندگی کے الگ الگ مقاصد ہے، لیکن وہ مقاصد تمام کے تمام دنیا سے وابستہ ہیں۔ تو دنیا کی دیگر قوموں کے پاس کوئی مقصد حیات ان کے پاس موجود نہیں ہے، اگرچہ کہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں مقصد حیات ان کو دیا گیا تھا، لیکن آج وہ اپنی کتابوں کی تعلیمات پر جو ہے نا قائم نہیں ہیں، اور آج ان کی کتابیں آج اصلی حالت پر جو ہے نا نہیں ہیں۔ تو لہذا کسی کا بھی، ہر ایک کا مقصد دنیا کمانا، دنیا جمانا، دنیا کا عیش و آرام، دنیا کی بہتری، دنیا کی سرخروئی، ہر ایک کا مقصد وہی ہے۔ لیکن اسلام نے مسلمان کو ایک مقصد حیات دیا ہے کہ دیکھ، تیرا مقصد حیات صرف دنیا کمانا، دنیا جمانا یا دنیا کی آرام و آسائش نہیں ہے، بلکہ تیرا مقصد حیات ہمارا عرفان، ہماری پہچان اور ہماری عبادت ہے، کیونکہ یہ دنیا آرام و آسائش کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا تیری آزمائش کے لیے ہے۔ یہ دنیا تیری کیا ہے؟ آزمائش کے لیے ہے، آرام و آسائش کے لیے نہیں ہے۔ یہ دنیا تیری امتحان گاہ ہے، یہاں اگر تو امتحان میں کامیاب ہو جائے گا تو آخرت میں انعام کے طور پر تجھے جنت ملے گی، اگر یہاں ناکام ہو جائے گا تو پھر جو ہے نا ناکامی کے طور پر، رسوائی کے طور پر جو ہے دوزخ میں جو ہے نا جلنا جو ہے نا پڑے گا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی امتحان ہو، خواہ وہ انٹر ہو، 10th کا ہو، ڈگری کا ہو، یا کوئی بھی امتحان ہو، دنیا کے ہر امتحان کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، رات دن ایک کر دیتے ہیں، لیکن آخرت کے امتحان کی طرف ہماری طرف توجہ نہیں ہوتی۔ یہ پوری دنیا ہماری زندگی امتحان گاہ ہے، آخرت کی تیاری کے لیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے اس میں کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنا ہے۔ تو ہر امتحان کی ہم تیاری کرتے ہیں، لیکن اس امتحان کی ہم تیاری نہیں کرتے۔ اصل امتحان یہی ہے، کیونکہ دنیا کے دیگر امتحان میں اگر آپ کامیاب ہو جائے، نوکری مل جائے، ٹھیک ہے نوکری ملی، اچھی کمائی ملی، کب تک ملتی ہے نوکری؟ 60 سال کے بعد حکومت ناکارہ کہہ کر آپ کام کے قابل نہیں ہے یہ کہہ کر آپ کو ریٹائرمنٹ دے دیتے ہیں، نوکری ملنے تک 25-30 سال 35 سال لگ جاتے ہیں، تو آپ کی دنیاوی علوم کا فائدہ 25 سے 30 سال ہے، جو ہے نا اس سے نوکری کا فائدہ 25 سے 30 سال ہے، اس سے زیادہ آپ کو فائدہ ہونے والا جو ہے نا نہیں ہے۔ لیکن یہ جو امتحان ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دنیا کو امتحان گاہ بنایا، پیدا کیا ہے۔ اب رہا، جب ہم مسلمانوں میں دیکھتے ہیں، جب مسلمانوں میں غور و فکر کرتے ہیں، مسلم معاشرے کا ہم جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں 3 طرح کے لوگ نظر آتے ہیں۔ 3 طرح کے لوگ نظر آتے ہیں۔ کیا ہیں 3 طرح کے لوگ؟ مسلمانوں میں کی اکثریت، بلکہ 60 تا 70% اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا، مسلمانوں میں کی اکثریت جو ہے نا یہ کہتی ہے، یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے نا اللہ کا عرفان ہے، اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی عبادت ہے، اقرار تو کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کی طرز زندگی کو دیکھتے ہیں، ان کی دوڑ دھوپ کو دیکھتے ہیں، ان کی کوشش کو دیکھتے ہیں، اور ان کی جو ہے نا جو بھی ہے محنت کو، جد و جہد کو دیکھتے ہیں، تو وہ جو ہے نا دنیا کی کسی نہ کسی چیز کے لیے ہوتی ہے، بچوں کے لیے نوکری کے لیے ہوتی ہے، یا اپنی زندگی کے لیے ہوتی ہے، یا بہتر جو ہے نا مستقبل کے لیے ہوتی ہے، بہرحال جو بھی ہو۔ تو لہذا مسلمانوں کا یہ طبقہ اقرار تو کر رہا ہے کہ اس کا مقصد زندگی کیا ہے؟ عبادت ہے، لیکن جد و جہد جو کر رہا ہے وہ دنیا کی دیگر قوموں کی طرح کر رہا ہے۔ دنیا کی دیگر قوموں میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہ بھی جد و جہد کر رہے ہیں دنیا کے لیے، یہ بھی جد و جہد کر رہا ہے دنیا کے لیے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ اقرار کرتا ہے کہ مقصد حیات میرا عبادت ہے، لیکن جو ہے نا کوشش اس کے لیے نہیں کرتا۔ تو دیگر قوموں میں اور اس میں فرق صرف اقرار کا ہے، دوسرا اور کوئی فرق نہیں ہے۔
تو مسلمانوں میں کا ایک اکثر طبقہ جو ہے نا، ایک آپ کو ایسا نظر آئے گا 60 سے 70% لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے. میں ایک اندازتاً بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے میرے اندازے سے آپ اتفاق کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے، خود اپنے محلے کا یا اپنے ماحول کا اور اپنے گاؤں کا جو ہے لیجئے کہ جو ہے نا جتنے بھی لوگ ہیں، دیکھیے کوئی نہ کوئی دوڑ دھوپ جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، بچوں کو صبح میں اسکول چھوڑ رہا، لا رہا، فلاں کر رہا، ماں باپ سب محنت کر رہے ہیں، کس لیے؟ بس دنیا کے لیے، میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، میرا بچہ انجینئر بن جائے، میرا بچہ اچھا ویل سیٹلڈ ہو جائے، فلاں 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 فلاں، یہی ہے. تو بہرحال عزیزان محترم، تو ایک اکثر طبقہ یہ ہے کہ وہ اقرار تو کرتا ہے مقصد زندگی کا، لیکن کوشش اس کی دنیا کی دیگر قوموں کی طرح ہے. اب رہا ایک طبقہ جو ہے نا مسلمانوں میں کا، ایک طبقہ ایسا ہے جس نے مقصد زندگی کو محدود کر دیا. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، بس یہی کیا ہے معلوم ہے مقصد زندگی ہے. نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، زکوٰۃ دے دیے، حج کر لیے، جو ہے نا بس ایک مسلمان ظاہری طور پر ایک اسلامی زندگی گزار، نہیں، بلکہ یہ مقصد زندگی نامکمل مقصد زندگی ہے. نماز تو پڑھ رہا ہے، روزہ تو رکھ رہا ہے، زکوٰۃ تو دے رہا ہے، حج تو کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، لیکن جو ہے نا کاروبار میں جھوٹ برابر جاری ہے، دھوکہ دہی برابر جاری ہے، لوگوں کو چونا لگانا برابر جاری ہے، اور بیوی کے ساتھ ظلم برابر جاری ہے، اولاد کے حقوق کی جو ہے نا حق تلفی برابر جاری ہے، جو ہے نا کمزور کی حق تلفی برابر جاری ہے. جتنے بھی چیزیں برائیاں ہیں وہ کیا ہے معلوم ہے برابر کیا ہے معلوم ہے جاری ہے. مخلوق کے ساتھ معاملات کی خرابی وہ برابر کیا ہے معلوم جاری ہے. اور پھر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے جو ہے نا مقصد زندگی جو عبادت تھا وہ میں نے پورا کر لیا. تو یاد رکھیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج صرف یہی مقصد زندگی یہ نہیں ہے، بلکہ مقصد زندگی اور ہے. مقصد زندگی اور ہے، اس کے علاوہ اور ہے. وہ کیا ہے مقصد زندگی؟ میں آپ کے سامنے بتاتا چلو کہ عبادت نام صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا نام نہیں ہے. ہوا اسم جامع لما يحبه اللہ ويرضاه. ہوا اسم جامع لما يحبه اللہ ويرضاه، کہ عبادت نام ہے ہر اس چیز کا، ہر اس قول کا اور ہر اس عمل کا، خواہ وہ عمل ظاہری ہو یا باطنی ہو، ہر اس قول و عمل کا نام عبادت ہے جس کو اللہ پسند کرے اور اللہ جس سے راضی ہو، وہ عبادت ہے. اب رہا عبادت کی کیٹیگریز الگ ہیں، کوئی واجب ہے، کوئی فرض ہے، کوئی مستحب ہے، ایک الگ چیز ہے، لیکن ہر وہ عمل جس کو اللہ پسند کرتا ہو، جس سے اللہ راضی ہو، وہ عبادت ہے. بیوی کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اس سے راضی ہے. بیوی کے حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کے منہ میں نوالا رکھنا یہ بھی صدقہ اور نیکی ہے، کیونکہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے. ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا حج مقبول کی علامت ہے، حج مقبول کا ثواب ہے، یہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، یہ بھی جو ہے نا عبادت ہے. سچائی سے کام لینا، یہ جو ہے نا سچائی سے کام لینا، یعنی اچھی بات کہنا، کلمہ پڑھنا، یہ بھی جو ہے نا زبانی عمل ہے، اور اللہ رب العزت اس کو پسند کرتا ہے، اس سے راضی ہے. ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، نصیحت کرنا یہ بھی عبادت ہے، سچی بات کہنا یہ بھی عبادت ہے، خیر خواہی کا جو ہے نا کسی کے ساتھ کوئی مریض کے پاس گئے اس کو تسلی دینا یہ بھی عبادت ہے، جو ہے نا غمزدہ کو تسلی دینا یہ بھی عبادت ہے. اگر آپ کی گفتگو سے کسی مومن کو خوشی ہوتی ہے یہ بھی عبادت ہے. یہ تو زبانی عبادتیں تھی. پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اہل و عیال کے لیے کمانا، جدوجہد کرنا، محنت کرنا، کسی غریب کسی کے بوجھ کو اٹھانا، کسی کی مدد کرنا، کسی مظلوم کی مدد کرنا، یہ تمام کے تمام یہ اعمال ظاہری کی عبادت ہے. اور دل میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنا، مسلمانوں کی خیرخواہی کا جذبہ رکھنا اور عبادت میں اخلاص کی نیت رکھنا، یہ اعمال باطنی کی عبادت ہے. تو بہرحال معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ عبادت صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت نام ہے زبانی اعمال قول، فعل اور عمل، ہر وہ خواہ وہ عمل ظاہری ہو یا باطنی ہو، ان ظاہر سے، باطن سے، زبان سے ایسے اعمال کا ظاہر اور صادر ہونا جس کو اللہ پسند کرتا ہو اور راضی ہوتا ہو، وہ کیا ہے؟ عبادت. تو عبادت کا مفہوم بعض مسلمانوں میں سے ایک طبقہ جس کو آپ 20%، 25% سے جو ہے نا یہ ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، نماز پڑھ لیے، روزہ رکھ لیے، حج کر لیے، عمرے پہ عمرہ کر لیے، جو ہے نا حج پہ حج کر لیے، ہر سال حج ہو رہا ہے، جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، خیرات بھی ہو رہی ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، مگر جو ہے نا معاملات مخلوق کے ساتھ الگ ہیں، ماں باپ کے ساتھ الگ ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ الگ ہے، جو ہے نا کمائی میں کوئی احتیاط نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے مقصد کو پورا سمجھا بھی نہیں، کیا بھی نہیں.
تو مقصد حیات جو عبادت ہے وہ عبادت مسجد میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت نام ہے زندگی کے ہر معاملے کو شریعت کے اصول کے تحت گزارنے کا نام۔ زندگی کے ہر معاملے کو شریعت کے اصول کے تحت گزارنے کا نام کیا ہے معلوم ہے؟ یہ عبادت ہے۔ پانی پینا ضرورت ہے، شروع میں بسم اللہ کہنا، آخر میں الحمدللہ کہنا، یہ کیا ہے معلوم ہے؟ عبادت ہے۔ ضرورت سے فارغ ہونا یہ عبادت ہے، لیکن جاتے وقت دعا پڑھنا، باہر نکلنے کے بعد دعا پڑھنا، یہ عبادت ہے۔ کھانا کھانا ضرورت ہے، لیکن جو ہے نا شروع میں اور آخر میں الحمدللہ کہنا، یہ عبادت ہے۔ لباس پہننا ضرورت ہے، لیکن شریعت کے مطابق ڈھیلا ڈھالا پہننا اور جو ہے نا شرعی اصول کے مطابق پہننا، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ سر پر بال سجانا یہ ضرورت بھی ہے، لیکن جو ہے نا شریعت کے مطابق سجانا یہ سنت اور عبادت ہے۔ تو الغرض محترم، تو آپ کو شریعت بریانی کھانے سے نہیں روکتی، مندی کھانے سے نہیں روکتی، اچھے سے اچھا کھانے سے نہیں روکتی، اچھے سے اچھا لائف اسٹائل گزارنے سے نہیں روکتی، بس یہ کہتی ہے کہ تمام چیزیں کرو۔ عبادت کا مقصد تمہیں مسجد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی کے اعمال کو اصول شریعت کے مطابق گزارو۔ ایک صحابی رسول تھے، ترمذی کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ایک صحابی رسول، کپڑے جو ہے نا حالت اتنی زیادہ عمدہ نہیں تھی، کپڑے جو ہے نا ایک پرانے ایسے مطلب اتنے عمدہ انداز کے کپڑے نہیں تھے۔ تو سرکار نے فرمایا حل لک من مال، تو کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ تو انہوں نے کہا من کل المال قد اعطانی اللہ، او کما قال، کہ جو ہے نا میرے پاس اللہ نے ہر طرح کا مال دیا، پیسے بھی ہے، روپے بھی ہے، جانور بھی ہے، فلاں ہے، تو فلیرا علیک اثرہ، تو بس چاہے پھر اللہ نے تمہیں جب اتنی نعمتیں دی ہے تو اس کا اثر بھی تم پر دکھنا چاہیے۔ اچھا پہنو، اچھا دکھو، مگر تکبر کے لیے، ریاکاری کے لیے اور دوسروں پر فخر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تحدیث نعمت کے لیے۔ تحدیث نعمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے کا شکر ہے کہ میں نے جو ہے نا مجھے اللہ نے یہ چیزیں کیا کی، عطا کی ہے، تو اللہ کی نعمت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ عبادت کا جو مفہوم جو ہے نا، بعض لوگوں نے تو عبادت کا صرف مقصد زندگی کا اقرار کیا، لیکن کوشش اور جد و جہد دنیا کی دیگر قوموں کی طرح ہے، اور بعض لوگوں نے مقصد زندگی کو نماز روزہ زکوٰۃ حج تک جو ہے نا محدود کر دیا۔ یہ بھی جو ہے نا صحیح نہیں ہے، انہوں نے بھی پورے مقصد کو نہیں سمجھا۔ حقیقت میں مقصد زندگی یہ ہے کہ انسان کی یہ اصل میں مقصد زندگی ہے۔ ایسے مقصد زندگی ایسا جب بندہ اپنے مقصد زندگی کو پورا کر لیتا ہے، اور جو ہے نا جب زندگی کے ہر معاملے کو، اپنے ہر معاملات کو شریعت کے اصول کے تحت گزارتا ہے، تو پھر وہ اللہ رب العزت کا مقرب بن جاتا ہے، پھر اس کا شمار ابرار میں ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے لیے اللہ رب العزت کی عنایتیں جو ہے نا، انفرادی طور پر بھی اللہ رب العزت کے انعامات ہوتے ہیں، اجتماعی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوتے ہیں۔ انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من یعمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون، کہ جو ہے نا جو مرد یا عورت حالت ایمان میں نیک کام کرتا ہے، مقصد زندگی کو اپناتا ہے، شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو لہذا ہم اس کو ایک خوشگوار اور بہترین زندگی عطا کرتے ہیں، ہمیں خوشگوار زندگی اور بہترین زندگی عطا کرتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر اس نے جو کوشش اور جد و جہد کی ہے، ہماری جو ہے نا اصول شریعت کے مطابق اس نے جو زندگی گزاری ہے، پھر اس کا اجر و ثواب بھی ہم کیا کرنے والے ہیں؟ عطا کرنے والے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اولیاء کے لیے، اپنے محبوب بندوں کے لیے فرمایا کہ جو ہے نا ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی جو ہے نا خوشخبری ہے۔ دنیا کی خوشخبری کیا ہے؟ کہ مخلوق کو ان کا گرویدہ بنا دیا جاتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اللہ رب العزت مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا فرماتا ہے۔ صرف انسان ہی نہیں، جانور بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، جانوروں کے دلوں میں بھی، اپنے ہو یا غیر ہو، ہر ایک کے دل میں ان کی محبت ڈال دی جاتی ہے، اور دنیا میں عزت اور جو ہے نا عزت والی زندگی عطا ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک انفرادی فائدہ تھا شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا۔ اب اجتماعی فائدہ کیا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہرگز
ہمت ہونے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم حقیقت میں مومن بن جاؤ، شریعت کے مطابق تمہاری زندگی ہو تو پھر دنیا کی کوئی قوم تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو چند باتیں مثالیں بتاتا چلو۔ صحابہ کی زندگی ہے، 313 مسلمان تھے جنگ بدر میں، اور بے ہتھیار تھے، بے سواری تھے، سواریوں کی بھی قلت، ہتھیار کی بھی قلت، لیکن 1000 مسلح فوج پر جو ہے نا کامیاب ہو گئے۔ آپ پوری سیرت اٹھا کر سرکار کی دیکھیے، صحابہ کی جتنی بھی جنگیں جہاد ہوئے ہیں اس میں غیر مسلموں غیروں کی تعداد جو ہے نا، دشمنوں کی تعداد ٹبل چبل بلکہ 10 گنا بھی جو ہے نا زیادہ جو ہے نا رہی ہے۔ تو جو ہے نا آپ عزیزان محترم، اور پھر اولیاء کی زندگی کو دیکھیے، ایک ہی ولی اللہ کا ہے، پوری حکومت وقت مخالف ہے، حکومت کے پاس، بادشاہ کے پاس فوج بھی ہے، افراد بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، لیکن اللہ کے ایک ولی کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے عزیزان محترم کہ بندہ جب مقصد حیات کو مکمل کر لیتا ہے تو ایک اللہ کے بندے کا ساری دنیا کی طاقت مل کر مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جب ایک اللہ کا بندہ اپنے مقصد حیات کی تکمیل کرتا ہے تو دنیا کی ساری قوتیں اس کے سامنے عاجز آ جاتی ہے۔ تو ہر مسلمان اپنے مقصد زندگی کو جو ہے نا سمجھے، اپنی مقصدی زندگی پر عمل کرے، تو پھر دنیا میں اسلام اور مسلمان غالب نہیں گے تو اور کیا ہوں گے؟ کیونکہ اللہ نے اس دین کی نیب ہی اس بنیاد پر رکھی ہے، اس دین کو جو ہے نا دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے، بتا دیا مقصد هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اپنے رسول کے ساتھ دین حق کو اسی لیے بھیجا تاکہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ وہ دین کب غالب ہوگا؟ تبھی تو غالب ہوگا کہ مسلمان اپنے مقصد حیات کو سمجھے، شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے، دین کی اشاعت صرف عالم نہیں کرتا بلکہ دین کی اشاعت ہر فرد کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں سمجھاتا چلوں، ایک ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹری کر رہا ہے لیکن صرف اپنے لیے نہیں جی رہا ہے۔ ڈاکٹر کے لیے اسلامی اصول کیا ہے کہ وہ خدمت خلق کا جذبہ رکھے، ہمدردی سے کام لے، مریضوں کے ساتھ ہمدردی کرے اور اپنے پیشے میں مخلص ہو۔ تو جب یہ ڈاکٹر اسلامی اصول پر زندگی گزارے گا تو پھر وہ جو ہے نا ڈاکٹر جو نا اپنے ہو یا غیروں میں ہو ایک بہترین نمونہ مسلمان کا بنے گا کہ دیکھو وہ مسلمان ڈاکٹر کتنا بہتر ہے، وہ فلاں جو بھی ہے۔ کہ اس سے پہلے جو ایک ڈاکٹر صاحب تھے نا ہمارے، کوئی مسلمان ڈاکٹر صاحب، وہاں پر کئی بچوں کا علاج فری میں کیے تھے، میرا نام انہیں جو ہے نہیں آ رہا، کفیل یا وکیل کچھ نام ہے ان کا، کچھ ایسا نام ہے۔ تو بہرحال ان کی خدمات کو دنیا نے سراہا، جو دنیا نے ان کی خدمات کو یہ کیا۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں لیکن اس سے بھی ڈاکٹر رہ کر بھی اشاعت اسلام کا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی ڈاکٹری اصول شریعت کے مطابق رہے گی تو دنیا آپ کو صرف ڈاکٹر نہیں ایک مسلمان ڈاکٹر کی حیثیت سے جانے گی۔ اور اگر آپ ایک تاجر ہیں، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، بات میں سچائی ہے اور دھوکہ نہیں ہے اور قیمتیں بھی واجبی ہے، تو پھر دنیا ایک ایماندار مسلمان تاجر کے نام سے آپ کو یاد کرے گی۔ تو بہرحال آپ ایک حاکم ہیں اور ایمانداری سے رعایا کا لحاظ رکھتے ہیں اور مظلوموں کی جو ہے نا مدد کرتے ہیں اور آپ بہترین زندگی گزارتے ہیں، تو دنیا آپ کو جو ہے نا ایک بہترین بادشاہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کو نہیں معلوم مہاتما گاندھی نے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی، دور خلافت کی تعریف کی تھی۔ آج کئی انگریز دانشور جو ہے نا خلفائے راشدین کی خلافت کا جو ہے نا کہ تعریف کرتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جو ہے نا اگر دنیا میں امن و امان آنا ہے تو خلفائے راشدین کی خلافت کو اپنا لو۔ یہ کیوں کہہ رہی ہے دنیا؟ تو یہ انہوں نے اپنے عمل سے، اپنی خلافت سے، اپنے عدل و انصاف سے دنیا میں اسلام کی اشاعت کا کام انجام دیا۔ اسلام کی اشاعت کا کام صرف تقریر سے نہیں ہوتا عزیزان محترم، تقریر بھی ایک ذریعہ ہے لیکن آپ کا اخلاق، آپ کے کردار اور آپ اپنے مقصد زندگی پر کس حد تک عمل پیرا ہے اس حساب سے بھی آپ تبلیغ و اشاعت کا کام انجام دے سکتے ہیں، تبلیغ و اشاعت کا کام انجام دے سکتے ہیں۔ ایک مثال بتاتا چلوں، ایک بزرگ کا واقعہ بیان کرتا چلوں کہ یہودی، ایک بزرگ کا پڑوسی یہودی تھا۔ یہودی جو ہے نا ہمیشہ کیا کرتا تھا، اپنا جو ہے نا کچرا جو ہے نا وہ بزرگ کے گھر میں ڈال دیتا تھا، وہ کچرا بزرگ کے گھر میں کیا کرتا تھا، جھاڑ کر ڈال دیتا تھا، اور آپ کیا کرتے تھے، خاموشی سے جو ہے نا وہ کچرا اٹھا دیتے تھے، پھینک دیا کرتے تھے، پھینک دیا جو ہے نا کرتے تھے۔ کئی دن گزر گئے، وہ برابر کچرا ڈالتا رہا، کچرا ڈالتا رہا، کچرا ڈالتا رہا، اور جو ہے نا آپ پھینکتے رہے، اٹھا کر پھینکتے رہے۔ آخر میں وہ بے قرار اور بے چین ہو گیا، ہو کر آخر میں پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ حضرت میں تو روزانہ آپ کے گھر میں کچرا ڈالتا ہوں، اور پھر آپ کیا کرتے، کبھی آپ نے شکایت نہ کی، کبھی آپ نے جو ہے نا حرف شکایت زبان پر نہیں لایا۔ تو جو ہے نا سر آپ نے فرمایا کہ ہمارے اسلام میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمارے پاس سرکار نے پڑوسی کے بہت زیادہ حقوق بیان فرمائے ہیں۔
ہیں. تو لہذا ہمارے اسلام نے پڑوسی کو تکلیف دینے کی تعلیمات نہیں دی. اسی وجہ سے میں کیا کرتا ہوں, تیرا کچرا اٹھا کر پھینک دیتا ہوں. تو لہذا وہ متاثر ہوا اور کہا جس اسلام میں پڑوسی کے متعلق اتنی بہترین تعلیمات ہے وہ مذہب کتنا بہتر ہوگا. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو اشاعت صرف تبلیغ سے نہیں ہوتی, اشاعت صرف تقریر سے نہیں ہوتی, اشاعت اخلاق سے بھی ہوتی ہے, اشاعت ایماندار تجارت سے بھی ہوتی ہے, ایماندارانہ تجارت سے بھی ہوتی ہے. اخلاص ایک جو ہے نا عدل و انصاف والے فیصلے سے بھی عدالت جو ہے نا اشاعت ہوتی ہے اسلام کی. تو لہذا دین کی سربلندی, دین کا غلبہ صرف تقریر یا تحریر پر منحصر نہیں ہے, بلکہ ہر مسلمان مجاہد ہے, ہر مسلمان مبلغ ہے. وہ جس پیشے میں بھی ہو, اگر اسلامی اصول کے ساتھ اگر وہ پیشہ اپناتا ہے تو گویا وہ صرف پیشہ نہیں اپنا رہا, اپنے مقصد حیات کی تکمیل بھی کر رہا ہے, اسلام کے غلبے میں تعاون بھی کر رہا ہے. تو آج ہمیں اس درجے میں ہونے کی ضرورت ہے, آج ہمیں اس مقام پر ہونے کی ضرورت ہے. اگر آپ کسی مقام پر نوکری کر رہے ہیں تو نوکری کے جو فرائض ہیں وہ ایمانداری سے انجام دے. رشوت خوری اور جو ہے نا آپ اپنی کمپنی کو نقصان پہنچانے کا نہ سوچے, اور جو ہے نا آپ کسی سیٹ کے پاس کام کرتے ہیں اس کو چونا لگانے کی کوشش مت کریں. اور اگر آپ جو ہے نا کسی تجارت کرتے ہیں تو ایمانداری کے ساتھ تجارت کریں. مال اگر عیب دار ہے تو اس کا عیب بتا کر دے, کم قیمت کر دے. عیب دار ہے قیمت کم قیمت میں سامنے والا لیتا ہے لے یا نہ لے, اور اس کو دھوکہ نہ دے, بلکہ اپنا بھروسہ قائم رکھے. بہت سے مرتبہ ہمارے پاس ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر سمجھانے کے لیے, چونکہ یہاں ایک موٹر لین کا معاملہ ہے, اس مثال میں وہی دے رہا ہوں. ایک صاحب ہے, ایک کارخانہ ہے, کارخانے کے جو ہے نا ایک سیٹ ہے سمجھے مثال کے طور پر, اور ایک ٹیکنیشین وہاں پر کوئی بھی کام کرنے والا ایک بندہ ایک بچہ ہے. تو ان کیا ہے وہ سیٹ اس کو جو ہے نا کبھی غصہ کرتے رہتے ہیں, کبھی وہ کرتے رہتے ہیں, دل میں سیٹ کے تعلق سے بغض لیا ہوا ہے, غصہ جو ہے نا لیا ہوا ہے. اب کیا کرتا, سیٹ کو چکلے لگانے کا سوچ لیا, سیٹ کو چکلے لگانا ہے یہ سوچ لیا. اب کیا کرتا ہے, وہ چکلے لگانا ہے تو سیٹ کو تو نہیں کرتا. ہاں, سیٹ کی نقصان پہنچانے کا طریقہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیٹ کی غیر موجودگی میں دکان کا سامان بیچ لے, یہ بھی ہو سکتا ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیٹ کے پاس اگر کچھ گاڑیاں آئے, بنانے کے لیے گاڑیاں آئے, تو ان کا غلط اس کو صحیح نہ بنائے, اور صحیح طور پر اس کی جو ہے نا مرمت نہ کرے, صحیح طور پر درستی کی نہ کرے, تاکہ پھر جو ہے نا وہ سیٹ پر حرف آئے, وہ جو ہے نا اس کا بازار میں اس کا جو ہے نا مقام متاثر ہو اور اس کی نیک نامی متاثر ہو. یہ بھی جو ہے نا ایسا بھی ہوتا ہے. اور جو ہے نا ہمارے پاس محنت کرنے والے ہیں, ٹیکنیشین ہوتے ہیں, جاتے ہیں کام کرو بولے تو جو ہے نا اب وہاں محنت کا کام رہتا. ہمارے پاس مزاج کیا ہے, پیسہ محنت کم ہونا, پیسہ زیادہ آنا, جلد سے جلد امیر بننے کی کوشش میں رہتے ہیں. ایسا ویسا اوندے چیتے کام کر لیے, پیسے لے کے جو ہے نا آ گئے. یہ بھی ایمانداری نہیں ہے, یہ شریعت کے اصول کے خلاف ہے. جب آپ مزدوری لے رہے ہیں تو محنت پوری کیجیے, ایمانداری سے محنت کیجیے, سامنے والے کی خیر خواہی کا جذبہ رکھیے. ایک سامان چل سکتا تھا, اس کو جو ہے نا چلا سکتے تھے, لیکن خراب ہو گیا بول کے دوسرا ڈال رہے, کہیں کو بنانے میں مشقت زیادہ ہے, بدلانے میں مشقت کیا ہے معلوم ہے, کم ہے. تو الغرض عزیزان محترم, تو اس طرح کے اصول شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. شریعت میں جیسے اپنا معاملہ ہے, اپنے نفع و نقصان کا معاملہ ہے, دوسرے کے بھی نفع و نقصان کا معاملہ جو ہے نا سوچنا چاہیے. دوسرے کی تکلیف بھی, دوسرے کا پیسہ بھی, دوسرے کی بھی جو ہے نا اس کو تکلیف کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو الغرض عزیزان محترم, میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات شریعت نے ایسا رکھا ہے, اس کے لیے دنیا چھوڑ کر مسجد میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, دنیا کے بازار کو چھوڑ کر جو ہے نا یہ جا کر آپ وہ کسی گوشے میں یا پہاڑوں میں یا جو ہے نا گوی میں یا کسی مقام پر دنیا کو ترک کرنا, بلکہ دنیا کے ترک کو تو شریعت میں پسند بھی نہیں کیا گیا, اس کو رہبانیت قرار دیا گیا ہے. رہبانیت, بزرگان دین کی زندگیوں کو آپ دیکھیں گے تو وہ ابتدا میں جب وہ سلوک کی منزلیں طے کرتے ہوتے ہیں, زندگی کے کچھ ایام تنہائی میں اور عبادت میں جنگلوں میں گزارتے ہیں, لیکن جب وہ ایک مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ شہروں میں مخلوق میں ہی انہوں نے کیا کیا, اپنا مقام بنایا اور مخلوق کی ہدایت کا کام انجام دیا. یہ سلوک کا طریقہ یہ سرکار کی زندگی سے ثابت ہے. سرکار نے ابتدائی مراحل میں غار ہرا میں جا کر عبادت کی تھی, تنہائی اختیار کی تھی, لیکن اعلان نبوت کے بعد مخلوق میں رہ کر آپ نے مخلوق کی ہدایت کا کام انجام دیا. تو بزرگان دین کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ابتدائے کار میں تربیت کی منزلوں میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کی نفس کی تربیت میں, اپنی روحانی تربیت میں جب تک ہوتے ہیں, وہ زندگی جو ہے نا جنگلوں میں جا کر عبادت کرنا بھی ثابت ہے, تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کرنا بھی ثابت ہے, لیکن زندگی بھر انہوں نے اس طریقے کو نہیں اپنایا, بلکہ آ کر مخلوق کے خدا کی ہدایت کا کام بھی کیا کیا, جو ہے نا انجام دیا. تو الغرض عزیزان محترم, میرا بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ آپ زندگی کے جو بھی اعمال کر رہے ہیں, ایک طالب علم ہے کالج میں پڑھ رہا ہے تو اس شریعت کے احکامات کیا ہے, تو اس میں کیا کرے, محنت کرے اور استاذ کا ادب کرے,
استاذ کی تعظیم کرے، استاذ کا احترام کرے، خواہ وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو۔ لیکن ہمارے پاس اساتذہ کا مذاق طالب میں اڑایا جاتا ہے، استاذ کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اگر وہ جو ہے نا، یاد رکھیے کبھی بھی اگر آپ استاذ کے سینے کو کھولنا چاہ رہے ہیں تو اس کا بہترین چابی آپ کے اخلاق ہے، بہترین چابی آپ کے اخلاق ہے۔ کیونکہ اگر آپ استاذ کے ساتھ اخلاق کے ساتھ جو ہے نا پیش آئیں گے، اس کے ساتھ اخلاقی رویہ رکھیں گے، تو وہ جو ہے نا جو باتیں وہ جانتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اگر وہ فائدہ نہ بھی پہنچائے تو کم از کم آپ تو اس کے سامنے اخلاق پیش کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مذہب استاذ کے ساتھ کیسے رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں کیونکہ کالجز میں یہ چیز عام ہوتی ہے، دیکھنے میں آیا ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، تو اپنی زندگی کا کوئی بھی جو کام کر رہے ہیں نارمل کیجئے، لیکن اس میں یہ غور کیجئے شریعت کے اصول کیا ہیں، شریعت نے کیا چیزیں جو ہے نا اس معاملے میں رکھی ہیں۔ یہ شریعت میں جو ہے نا یہ چیزیں کیا پیش نظر رکھنا ہے، بس وہی چیز کو پیش نظر رکھنا ہے۔ نہ شریعت آپ کو جنگل میں جاؤ بولتی، شریعت آپ کو پھٹے ہوئے کپڑے پہنو یا کمبل کا لباس پہنو یا ٹاٹ کا لباس پہنو، جنگلوں میں نکل جاؤ، یہ سب شریعت آپ سے نہیں کہتی۔ جیسے نارمل زندگی گزار رہے ہیں ویسے ہی گزارو، لیکن اصول شریعت کو پیش نظر رکھو تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہاری انفرادی زندگی بھی بہتر ہوگی، اجتماعی زندگی بھی بہتر ہوگی، اور مذہب اسلام کا غلبہ اور بول بالا بھی ہوگا، اور دنیا کی کوئی قوم تم پر غالب نہیں آ سکے گی، دنیا کی کوئی قوم تم پر غالب نہیں آ سکے گی۔ آپ تو تقریروں میں وہ واقعہ بہت سنتے رہتے ہیں کہ جو ہے نا ایک یہودی اور ایک منافق جو بظاہر مسلمان تھا، آپ بہت مرتبہ سنے ہیں، آپ جو ہے نا یہ واقعہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کیسا معاملات کیسے ہوتے ہیں بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو، کہ ایک یہودی تھا اور ایک منافق مطلب جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے دل میں کفر رکھتا ہے، مسلمان حقیقت میں نہیں تھا، ان دونوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ تو جو ہے نا منافق جو زبان سے مسلمان، بظاہر مسلمان جس کو کہہ سکتے ہیں، بظاہر مسلمان جو تھا، اس نے کیا کہا، چلو جا کر کعب بن اشرف کے پاس جو ہے نا فیصلہ کرائیں گے ہمارے جھگڑے کا۔ کعب بن اشرف کے پاس کیا کریں گے؟ ایک یہودی تھا، اسلام دشمن یہودی سرکار کا کٹر دشمن تھا، تو وہ منافق جو بظاہر مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اس نے کہا کہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس جا کر ہمارا فیصلہ کرائیں گے۔ یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر مسلمان ہے لیکن یہودی کے پاس فیصلہ لے جانا چاہ رہا ہے، لیکن جو ہے نا وہ یہودی ہے لیکن اس کو سرکار کے فیصلے پر یقین ہے۔ تو یہ کیفیت ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا کا اعتماد خواہ وہ اپنا ہو یا غیر ہو، ہماری زندگی اس انداز کی ہو کہ غیر ہماری بات پر، ہمارے فیصلے پر، ہمارے معاملے پر بھروسہ کرے۔ سابق میں ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھو تو جب گاؤں میں کچھ جھگڑے ہوتے تو بڑے لوگوں کے پاس، مسلمان بڑے بزرگ جو ہوتے تھے ان کے پاس فیصلے لیے جاتے تھے، وہاں مذہب و ملت کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا تھا۔ کہاں گئے پھر آج وہ فیصلے کرنے والے؟ کہاں گیا آج وہ مسلمانوں میں یہ؟ آج تو ہم دنیا کی ذلیل ترین قوم بن کر رہ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا مقصد حیات دنیا کی دیگر قوموں کی طرح بنا دیا، اپنا مقصد حیات کو ہم نے بلا دیا، ہم نے ایمانداری کو ترک کر دیا، سچائی کو ترک کر دیا، حقوق کی ادائیگی کو ترک کر دیا، اور اخلاقیات تو ہمارے پاس کا کوئی معاملہ، اخلاقیات کا تو کوئی سبجیکٹ ہی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو آج سمجھنے کی ضرورت ہے، انفرادی طور پر بہترین زندگی چاہتے ہو، اجتماعی طور پر بہترین زندگی چاہتے ہو، تو پھر تمہیں وہی اسلامی اقدار کی طرف آنے کی ضرورت ہے، وہی اسلامی اصول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے، اور انہی اسلامی اصول پر اگر چلو گے، چھوٹا بڑے کی عزت کرے، بڑا چھوٹے پر شفقت کرے، بھائی جو ہے نا بھائی کا لحاظ رکھے، اور عام طور پر بہنوں میں جو ہے نا بہنوں کو والدین کی میراث سے بہنوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، تو لہذا یہ حقوق کی ادائیگی بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ بیوی کے ساتھ سلوک ہمارا اچھا ہو، ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہو، بھائی بہنوں کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہو، ہر ایک کی حقوق کی ادائیگی ہو۔ کبھی کبھار آپ کا معاملہ آپ کی کوئی چیز سامنے والے کی طرف رہ جاتی ہے تو رہ جائے، کبھی بھی وہ جو ہے آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ دنیا میں بظاہر آپ کا نقصان ہو رہا ہے لیکن آخرت میں اس کا ثواب آپ کو ملنے والا ہے۔ لیکن کسی کی چیز اپنی طرف مت رکھیے، یہ جو ہے نا کوشش اپنی زندگی میں رکھنے کی کوشش کیجیے۔ کسی کا حق آپ پر نہ ہو، اگر آپ کا ایک آدھ روپیہ زیادہ چلا جاتا ہے پرواہ نہیں، آپ فکر مت کیجیے، اللہ اس کا اجر آپ کو دینے والا ہے، دنیا میں تو دے گا، کسی اور ذریعے سے، یا آخرت میں تو ثواب کی شکل میں دے گا، لیکن جو ہے نا کسی کا اپنے پاس رکھنے کی کوشش مت کیجیے۔ تو الغرض عزیزان محترم، اگر ہم
اسلام پر زندگی گزارتے ہیں، اپنی زندگی کے تمام معاملات کو شریعت کے اصول کے مطابق گزارتے ہیں، تو یہی عبادت ہے، یہی مقصد زندگی ہے ایک مسلمان کا۔ پیدا ہونے سے مرنے تک ایک اسلام کا نمونہ، اسلامی اصول کا نمونہ بن کر جاتا ہے۔ تو لہذا مسلمان کو دیکھ کر کہتا ہے عدل و انصاف دیکھنا چاہتے ہو، کتابوں میں دیکھنے کی ضرورت نہیں، عمر فاروق کو دیکھ لو، عمر فاروق کو دیکھ لو۔ عدل و انصاف دیکھنا چاہتے ہو، بادشاہت دیکھنا چاہتے ہو، جو ہے نا اگر بادشاہت کیسی کرنا ہے وہ دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں اور قانون کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کو دیکھ لو۔ تو نا تقوی اور طہارت دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو خواجہ معین الدین غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگیوں کو دیکھو۔ اگر جو ہے نا مسلمانوں نے کیسے کارنامے کیے، کیا علمی کارنامہ کیا، اگر اس کو دیکھنا چاہتے ہو خلیفہ ہارون رشید کو دیکھو۔ تو عزیزان محترم، دنیا کتابوں سے بے نیاز ہو کر شخصیت کو دیکھ کر سمجھ جائے کہ عدل یہ ہوتا ہے، انصاف یہ ہوتا ہے، یہ جو ہے نا مخلوق پروری یہ ہوتی ہے۔ یہ کیفیت اسلام نے پیدا کرنے کی کوشش کی۔ عزیزان محترم، یہ کرتے رہیے، آپ ایک بہترین شوہر بھی بنیں گے، ایک بہترین اولاد بھی بنیں گے، ایک بہترین بھائی بھی کا فرد بھی ثابت ہوگے، اور ایک بہترین ملک کا ایک بہترین جو ہے نا ناگرک اور جو ہے نا رہنے والا بھی آپ بہترین ثابت ہوگے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے، ہمارا پورا مقصد زندگی صرف ایک ہی ہے، جو ہے نا وہ یہ ہے کہ شریعت کے اصول کے مطابق ہماری زندگی گزرے، یہی ہمارا مقصد زندگی ہے، یہی جو ہے نا عبادت ہے، اور اسی کا نام عبادت ہے۔ اگر ہم نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اگر تم اپنے مقصد زندگی کو مکمل نہ کرو تو پھر اللہ تعالیٰ کسی اور ایسی قوم کو لا کر کھڑا کر دے گا جو تمہاری طرح نہیں ہوگی، وہ اپنے مقصد زندگی کو سمجھنے والی ہوگی۔ تو الغرض عزیزان محترم، یہ ایک مسلمان کا مقصد حیات ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کوئی الگ سے آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کوشش آپ کر رہے ہیں اسی کو اصول شریعت کے مطابق کریں۔ کھانا کھا رہے ہیں، کیا بڑی بات ہے، آپ بسم اللہ کہنے میں کیا جا رہا آپ کا؟ کوئی محنت لگ رہی، جد و جہد ہو رہی؟ تجارت کر رہے، کیا سچ بولنے میں کیا وہ ہے؟ جو حقیقی قیمت ہے وہ بولنے میں کیا ہے؟ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ شیطان آپ کو بڑا بنا کر پیش کرتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے؟ اچھائی کو بڑا بنا کر پیش کرتا ہے، برائی کو آسان بنا کر اور ہوشیاری کے حوالے سے پیش کرتا ہے۔ دھوکہ دے کے سمجھتا آدمی میں بہت ہوشیار ہوں، کتوں کو چونا لگا دیا، تم کیا ہے جی میرے سامنے؟ تو دھوکہ اور دھوکے بازی اور جھوٹ اور مکاری اور عیاری کو شیطان کیا کرتا ہے؟ خوشاری کی شکل میں جو ہے نا پیش کرتا ہے، اور جو ہے نا اچھائی کو وہ بہت بڑا، ارے صاحب ایسا ایمانداری سے کرے تو دنیا جینا نہیں تھی، وہ تو ارے دنیا جلا رہی ہے، اللہ جلا رہا ہے۔ دنیا نہیں ہے، دنیا یہ اسباب ہے، یہ گراک ہو یا جو بھی چیزیں ہو یا کمپنی ہو، یہ اسباب ہے، مسبب حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے۔ تو مسبب پر نظر رکھو گے، اسباب پر نظر رکھو گے۔ مسبب پر نظر رکھو گے تو آج ایک سبب چھوٹ گیا، دوسرا سبب وہ جو ہے نا دلا دے گا۔ اسباب پر نظر رکھو گے تو اسباب کے ٹھوکر، اسباب کو راضی کرنے میں اور اس کو راضی کرنے کی فکر میں تمہاری زندگی گزر جائے گی، مسبب چھوٹ جائے گا۔ تو الغرض یہ چند گزارشات تھی، یہ چند باتیں تھیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے زندگی کا مقصد جو عبادت ہے، یعنی ہر معاملے میں شریعت کے جو ہے نا معاملات پیش ہے، عبادتیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت کم رکھی ہے۔ نماز کتنے دی؟ نماز دن میں 5 مرتبہ، 1.25 گھنٹے کا وقت ہے، وہ بھی انسٹالمنٹ میں۔ روزہ تو سال میں 1 مرتبہ رہنا ہے، وہ بھی اگر بوڑھے ہیں، صحت نہیں ہے، پرماننٹلی اگر بیمار ہیں تو جو ہے نا اس کو ہمیشہ کے واسطے روزہ معاف ہے۔ نہیں کوئی عارضی طور پر جو ہے نا ٹیمپروری بیمار ہے تو فی الوقت مت رکھو، بعد میں صحت ہونے کے بعد رکھو، ٹھنڈے موسم میں رہو قضا کرو، جاڑے کے موسم میں قضا کرو۔ شریعت اس کی جو ہے نا کوئی پابندی نہیں رکھتی۔ حج زندگی میں 1 مرتبہ ہے، زکوٰۃ اور حج پیسے رہے تو ہے، نہیں تو نہیں ہے، پیسے رہے تو ہے، نہیں تو جو ہے نا نہیں ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں جو ہے نا وہ بھائی، بعض لوگوں کا ایک ہمارے پاس نظریہ ہوتا، کتنا محنت کرے تو یہی ہے، کچھ بھی کمانے کا نہیں، آگے آنے کا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ان دیکھو کیسا لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، کاروں میں پھر رہا، یا دن بھر محنت کر کے بھی کیا بھی نہیں ہے۔ ارے نادانو، ذرا یہ سمجھنے کی کوشش کرو، لکھ پتی ہے، کروڑ پتی ہے، اچھا کھا رہا، لیکن وہ جو خرابی، جو بیماریاں پیدا ہوئے، وہ گولیاں کھاتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ وہ جو ہے نا وہ رات بھر اس کے ٹینشن میں جو گزرتا ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور وہ صحت کو بنانے کے لیے صبح میں 1 گھنٹہ واکنگ کر رہا، وہ سمجھ میں جو ہے نا نہیں آ رہا۔ تو گولیوں سے بھی پاک ہے، ٹینشن سے بھی پاک ہے، واکنگ سے بھی پاک ہے، مختصر زندگی۔ یہ سب چیزیں، یہ بھلائیاں جو ہے نا ہمیں سمجھ میں جو ہے نا نہیں آتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سے شکایت ہمیشہ رہتی ہے کہ اتنا محنت کرے تو اللہ تعالیٰ، ارے تو سوکھی روٹی کھا کے مغرب کے بعد سکون سے سو جا رہا، نیند کی گولی کھانے کی تجھے ضرورت نہیں پڑ رہی،
تیرے بچے بیمار نہیں ہیں، تیرے سب صحت مند ہے، گھر میں اچھا ہے، سب اچھا ہے، سکون کی محنت ایک ہے، محنت تو ان بھی کر رہا، اس کے ٹینشنہ تیرے پاس نہیں ہے، اس کی محنت تو بھی کر رہا. وہ دعوت میں جاؤ، میٹھا نہیں کھانا، بریانی نہیں کھانا، وہ میٹھا نہیں کھانا، یہ میٹھا نہیں کھانا، یہ میٹھا نہیں کھانا. الحمدللہ تو محنت کر رہا، اچھا ہے، بیماری نہیں ہے، دعوت میں جا کے تیسرے حکم تک کھا کے آ رہا، وہ نعمت تجھے نظر نہیں آتی. تو بہرحال عزیزان محترم، یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، صرف شکوہ اور شکایت اللہ کی بارگاہ سے میں ہوتی ہے. تو عزیزان محترم، یہ چند باتیں اور گزارشات تھی، اس کو سمجھنے کی ضرورت. ہمیشہ ایک دعا میں بتاتا ہوں، اردو میں بھی بتاتا ہوں، اور جو ہے نا اس کا ترجمہ بھی بتاتا ہوں، ہو سکا تو کیے، عربی میں کرتے ہیں تو اللہم ارزقنی حسن الظن بک، یہ دعا یاد رکھیے، ہم سے کرتے رہیے ہمیشہ. اللہم ارزقنی حسن الظن بک، اے اللہ ہمیشہ تیرے تعلق سے اچھا گمان رکھنے کی مجھے توفیق عطا فرما. یہ دعا کرتے رہیے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اچھا گمان رکھیے، اس کا کوئی بھی فیصلہ آپ کے حق میں جو ہے نا برا نہیں ہوتا. اللہ نے اس کو دولت کم دی ہوگی، محنت آپ کر رہے ہوں گے، لیکن کئی دواخانوں کی پیسوں سے، دواخانوں میں پیسے ڈالنے سے، بیماریوں سے، گولی کھانے سے، اب ان لکھپتی ہے لیکن بیماریاں گولیاں کھا رہا. کیا صحت سب میں بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو وہ چیز نصیب نہیں ہے. دولت مل گئی، لیکن اللہ کسی کو دولت دیتا ہے لیکن صحت نہیں دیتا، اور کسی کو صحت دیتا ہے لیکن دولت نہیں دیتا. لیکن دولت سے زیادہ بہترین دولت کیا ہے معلوم ہے؟ صحت ہے. دنیا میں دو نعمتیں جس کا کوئی مثل نہیں ہے، یاد رکھیے، ایمان اور صحت، اس کا کوئی مثل نہیں ہے. اگر کسی کو ایمان مل جائے اور صحت مل جائے تو وہ شکایت کرتا ہے تو ناشکرا ہے، وہ شکایت کرتا ہے تو ناشکرا ہے. میں بتا رہا ہوں بلا پورے جو ہے نا وثوق کے ساتھ میں بتا رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے تجھے دنیا کی سب سے بڑی دو نعمتیں عطا کی ہیں، وہ ایک ایمان ہے اور دوسرا صحت. دنیا کی سب سے بڑی دو نعمتیں عطا کرنے کے بعد تو پھر بھکاری کی طرح دوسری طرف دیکھ رہا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جو ہے نا اس آدمی کی ایسی ہے جس کے پاس، اس آدمی کی مثال کیسے ہے، سوٹ کیس بھر پیسے لے کے کیا کر رہا، فقیر کے کشکول میں نظر ہے. کیا کہیں گے آپ اس آدمی کو؟ پیسے کا بیاگ، سوٹ کیس بھر پیسوں کا بیاگ ہے، پھر دیکھے تو فقیر کے کشکول میں جو چلر نظر آ رہا ہے اس کو اس کی نظر. تو ایسے ہی ہے، صحت اور ایمان کی دولت کسے نصیب ہو جائے اور پھر وہ دنیا کی گاڑیوں کی طرف، دولت کی طرف، وہ ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف دیکھے تو پھر اس کی مثال ایسی ہی ہے. تو بہرحال اللہ نے جس حال میں رکھا ہے شکر گزاری کیجیے، اور اگر کسی کو اللہ نے دولت کے بجائے صحت دی ہے تو وہ دولت، وہ نعمت بہت بڑی ہے، وہ نعمت بہت بڑی ہے. محنت دن بھر کر رہے ہیں، صحت رہ رہی ہے، جو ہے نا صحت مندی ہے، بوڑھے ہونے کے بعد صحت اچھی ہے، گولیاں نہیں، دواخانہ نہیں، رات میں ٹینشن نہیں، کھائے، کھانا کھاتے سو گئے، صبح اٹھے پھر دکان کو آئے، پھر جو ہے نا کام کرتے رہے، تو یہ زندگی بہتر ہے. وہ مالداروں سے بھی پوچھئے کبھی جا کر، رات ہوتے ہی ان کی فلم شروع ہو جاتی، وہ جو ہے نا یہ وہ کاروبار کیسا، کب کدھر سے فون آتا، کب کدھر سے کیا نقصان کا فون آتا، کب انکم ٹیکس کی ریٹ پڑتی، کب کدھر کیا ہوتا. وہ ان کے مسائل، ہر ایک کے مسائل ہر ایک کے الگ الگ ہیں. چار مینار دور سے اچھا دکھتا مگر خرید کے بعد معلوم ہوتا اس میں کتنے تڑکا ہے. تو بہرحال عزیزان محترم، ہم دنیا میں کوئی اچھا گاڑیوں میں پھر رہا، اچھی عشرت کی زندگی گزارا تو ہم سمجھتے ان جو ہے نا بہت بڑا اس پہ یہ ہے. اب جو ہے نا اب آپ میں نام نہیں بولتا، ایک بہت بڑے مالدار کا حال کیسا ہو گیا آپ کو معلوم. اب اس کی کیا حالت ہوگی آپ اندازہ لگا لو، سمجھ گئے ہوں گے آپ. دنیا میرے سے زیادہ جاننے والے ہیں. ایک بہت بڑا لکھپتی، کروڑ پتی تھا، دیکھے جگہ تک بیچا پتی بن گیا، کروڑوں کا، ہزاروں کروڑ کا نقصان اس کا ہو گیا. آج جو ہے نا وہ ساکھ متاثر ہو گئی، سب متاثر ہو گئے، شیئرز متاثر ہو گئے، ہر چیز کیا ہو گئی، متاثر ہو گئی. جا کر اس کی پریشانی کو دیکھو تو آپ بولیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے وہ دولت نہیں دیا. تو ہر ایک کی پریشانیاں اپنی اپنی جو ہے نا جگہ اپنے برابر ہے عزیزان محترم. تو یاد رکھیے، ایمان اور صحت اللہ تعالیٰ اگر کسی کو دے تو پھر اس سے بڑی دولت کی تمنا کرنا یہ نادانی ہے. اگر دولت بھی دے دے اللہ، یہ اس کا بہت بڑا شکر ہے. صحیح ہے، سمجھیے آپ، سمجھے دودھ کے. تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ آج میری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ اپنی زندگی کو اصول شریعت کے مطابق گزارے، اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے کاروبار کو، اپنے انفرادی، اجتماعی اور عائلی خاندانی معاملات کو جو ہے نا شریعت کے اصول کے مطابق گزارنے کی اللہ تعالیٰ زندگی توفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار قبر میں نصیب فرما، آپ کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی، معیت و رفاقت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.